ایک بھائی نے کہا ہے کہ جو مساجد کے امام ہوتے ہیں برسا برس وہ خدمت کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں، بڑی نامنل سی اماؤنٹ پہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، کم ان کو پرکس دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھا دیں تو پھر ان سے سم ٹائمز، یہ میرے مشاہدے میں آئی ہے بات، پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ جو ٹیوشنز پڑھاتے ہیں ان کی کتنی اماؤنٹ آپ کو اکٹھی ہو جاتی ہے، ہمیں وہ بھی بتائیے۔ دیٹ از ناٹ ویری ریکمینڈیبل۔ بھائی کوئی محنت کرتا ہے اس کا اپنا علیحدہ اماؤنٹ۔ اس سوال کا جواب مجھے تفصیلاً چاہیے آپ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آپ غلامی کی بات کر رہے ہیں جی نا، عہد حاضر میں اگرچہ غلامی کا ایز سچ کنسپٹ تو وہ نہیں رہا جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھا، لیکن اس کی بدترین شکل یہ بھی ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر کام کرنے والے بچے ہوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے، یا ائمہ مساجد ہوں، تو ان سے غلاموں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ برسا برس سے کام کر رہے ہیں، جی، میں ایسے خطباء، ایسے اماموں کو جانتا ہوں جنہوں نے 25 سے 30 سال تک ایک مسجد میں امامت کی، خطابت کی، بچوں کو صبح شام تعلیم دی۔ آپ گیس کریں گا ابھی 25-30 سال کی سروس کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ سر وہ تو بہت بڑھ جانی چاہیے، ہر سال کچھ نہ کچھ۔ اگر ہر سال 500 روپے منیمم، نہیں سر، 500 تو خیر زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ یہ آپ زیادتی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے یہ زیادتی بھی نہیں کی۔ 500 بھی نہیں؟ اگر 500 بھی بڑھائیں تو 25-30 سالوں میں کم از کم 40-50 ہزار تو ان کی سیلری ہونی چاہیے تھی۔ 40-50 ہزار 25-30 سال کے بعد؟ اس کا مطلب آپ صحیح گیس نہیں کر پا رہے۔ ہاں، ابھی 30 سال 25 سال کی سروس کے بعد اس امام، خطیب، امام مسجد کی، بچوں کے استاد کی تنخواہ 12,500۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے معاشرے میں مختلف بزنس مین، فیکٹری اونرز اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے مساجد بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھی بات ہے۔ مدارس بنا دیتے ہیں، اور بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب ہم یہ ایک طرف بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ائمہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں، حج عمرہ کراتے ہیں، اور ان کو اتنا پیکج دیتے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ خوشحال نہیں تو کم از کم مرتے بھی نہیں ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فیکٹری کے ساتھ ہی مسجد بناتے ہیں، اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد بناتے ہیں، لیکن اس کے امام اور خطیب کو اتنی سیلری بھی نہیں دیتے جتنی وہ اپنے فیکٹری کے ایک ادنا ملازم کو دے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی کم دے رہے؟ اس سے بھی کم۔ اب ظلم تو یہ دیکھیں نا، اب حکومت نے بھی کہا ہے جی ہم بھی دیں گے، کتنی اماؤنٹ؟ 25,000 روپے۔ ظلم کی انتہا نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کے 2 بچے ہوں اور 2 افراد وہ خود، 4 افراد کا بجٹ مجھے بنا کر دکھا دیں 25,000 میں، تو مساجد کے امام کو کہتے ہیں جی آپ 15,000 میں گزارا کریں، 20,000 میں گزارا کریں، اور پھر وہ اگر ٹیوشن پڑھا کے کچھ تھوڑی بہت اماؤنٹ جمع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ بھی بتائیں۔ یہ ظلم در ظلم ہے۔ اچھا، عام ملازم کی تنخواہ، ورکر کی تنخواہ گورنمنٹ کہتی ہے 40 سے 50,000 ہو، اور ڈیوٹی کتنی ہے؟ 8 گھنٹے اور کہیں 12 گھنٹے۔ ہاں جی۔ اور امام کی، خطیب کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے، اور کام کتنے لے رہے ہیں؟ امام اذان بھی پڑھے گا، جماعت بھی کرائے گا، جمعہ کا خطبہ بھی دے گا، عیدین کے خطبے بھی دے گا، اور 2 ٹائم بچوں کو تعلیم و تربیت بھی کرے گا، اور اس کو 15,000۔ اکثر بیشتر مساجد اور مدارس کے اندر اس وقت بھی 15 سے 20,000 کی تنخواہ ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر کوئی اپنے امام کی خدمت کر کے اس کو ایک نیا سوٹ بنا دے، اور امام صاحب اس سوٹ کو پہن کے مسجد میں آ جائیں، تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں، اوہ امام صاحب نے تو نیا سوٹ پایا، قاری صاحب نے تو نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، یار وہ حد ہو گئی ہے۔ ہمیں خدمت کرنی چاہیے ان ائمہ کی، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ کاش کہ وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللیث بن سعد رحمہ اللہ ایک تاجر تھے، جی، ہارون الرشید کے زمانے میں امام مالک مدینہ منورہ کے امام، خطیب، مربی، اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ اور فقیہ، ان کی خدمت میں انہوں نے 1,000 دینار پیش کیا۔ 1,000 دینار بہت بڑی رقم تھی اس دور میں، سونے کی اشرفی ہے، اور 4 گرام کا ایک ہوتا ہے دینار، تو 1,000 دینار کا مطلب 4,000 گرام، یعنی 4 کلو کے قریب سونا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ماشاءاللہ۔
اور بادشاہ ہارون الرشید حج پر آیا ہوا تھا, اس نے بھی اپنے اس امام کی خدمت میں 500 دینار پیش کیے. تو کسی وزیر نے شکایت لگا دی کہ جناب تسی بادشاہ وقت ہو کر, امیر المومنین ہو کر 500 دینار دیتے ہیں, اور آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ اٹھ کے تو 1000 دینار دیتا, آپ کی تو بےزتی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو, لیث بن سعد کو بلاؤ. کیوں بھائی, وہ تو اتنا ہی سیٹھ آدمی ہے کہ تو 1000 دینار پیش کرتا ہے. اس نے کہا دیکھیں جی, میری روزانہ کی آمدن 1000 دینار ہے, اور مجھے تو یہ شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنے امام, اپنے خطیب, اپنے مربی, اپنے استاد کو ایک دن کی آمدن سے بھی کم دوں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اپنے ائمہ مساجد, اپنے خطباء کی خدمت کریں اور یہ ظلم بند کر دیں, اور جو ان سے آپ رویہ رکھتے ہیں وہ غلاموں سے بھی بدتر ہوتا ہے. ٹھیک. تو اپنے رویے پر بھی ذرا غور کریں. کتنے نشتر آپ ان پر رات دن چلاتے ہوں گے, ٹیوشنیں بتائیں کتنی پڑھا رہے ہیں, آمدن کتنی ہے وہ بتائیں, آپ کے گھر میں دودھ کتنا آتا ہے, آپ پھل کتنا وہ خدا کا نام لو. یہ تو معیاری باتیں نہیں ہے. ظلم نہ کریں. یہ ظلم قیامت والے دن پوچھا جائے گا, تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں بن پائے گا. نہیں ہوگا.